اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اونٹ پر 3 افراد سوار تھے، ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ۔ ان کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ اچانک ایک تیز آواز ابھری، ٹھہرو، تم جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی کئی سواروں نے انہیں گھیر لیا، خاتون کو زبردستی اونٹ سے اتار لیا اور واپس مکہ کی طرف لے چلی۔ ایسے میں کچھ اور لوگ وہاں آ پہنچے۔ ان میں سے ایک نے گرج کر کہا، ٹھہرو، تم اپنی لڑکی کو لے جا سکتے ہو مگر ہمارے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خاتون سے بچہ چھین لیا۔ اب مرد بیچارہ اکیلا رہ گیا۔ ایک گروہ خاتون کو لے کر چلا گیا، دوسرا بچے کو۔ اسی حالت میں وہ مرد تنہا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 افراد کے گھرانے کے ساتھ یہ سب صرف اور صرف اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے سلمہ تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ ابو سلمہ ان کی کنیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام مکہ کے لوگوں کو سنایا تو حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً ہی ایمان لے آئے۔ ان دونوں سے پہلے صرف 10 افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ گویا آپ دونوں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دودھ شریک بھائی تھے۔ دونوں میاں بیوی نے جب اسلام قبول کیا تو دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ کفار کے مظالم جب حد سے بڑھے تو نبوت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس طرح سب سے پہلے 11 مردوں اور 4 عورتوں کا ایک قافلہ حبشہ روانہ ہوا۔ ان میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھے۔ مکہ کے کافروں کو جب ان کے ارادے کا علم ہوا تو ان کے ایک گروہ نے سمندر کے کنارے تک ان کا پیچھا کیا، لیکن ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی قافلے والے کشتی میں سوار ہو چکے تھے اور کشتی روانہ ہو چکی تھی۔ یہ لوگ وہاں 3 ماہ ہی ٹھہرے تھے کہ انہیں مکہ کے سب لوگوں کے اسلام لانے کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی ان مہاجرین نے مکہ کا رخ کیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی، لیکن اب فوری طور پر ان کے لیے حبشہ جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے کسی نہ کسی طرح مکہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور بڑھ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال دوسری بار ہجرت ہوئی۔ اس بار 83 مرد اور 20 عورتوں نے ہجرت کی اور حبشہ پہنچ گئے۔ اس قافلے میں بھی ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ گویا یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ اس طرح انہوں نے وہاں کئی سال گزارے۔ آخر یہ دونوں بہت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پھر مکہ آ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ پھر اپنے قبیلے اور دوسرے کافروں کے ظلم کا نشانہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ کی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا۔ انہوں نے اس اونٹ پر حضرت ام سلمہ اور اپنے ننھے بچے سلمہ کو سوار کیا، خود اونٹ کی نکیل پکڑی اور پیدل چل پڑے۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے بنو مغیرہ کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، لیکن ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لے لی اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خاندان کے لوگ یعنی بنو عبد الاسد آ پہنچے۔ انہوں نے بچے کو چھین لیا اور بنو مغیرہ سے کہا، تم نے اپنی لڑکی کو ہمارے آدمی سے چھین لیا، ہم اپنے بچے کو تمہارے پاس کیوں چھوڑیں؟ یہ کہہ کر بچہ ان سے چھین لیا۔ اسی چھینا جھپٹی میں سلمہ کا بازو بھی اتر گیا۔ اب ذرا منظر دیکھیے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی اور بچہ چھین لیا گیا، ماں سے اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا گیا اور اس معصوم بچے سے اس کے ماں باپ کو جدا کر دیا گیا۔ اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنو مغیرہ لے گئے اور بچہ بنو عبد الاسد لے گئے۔ گویا دین کی خاطر 3 افراد کا یہ گھرانہ جدائی کی مصیبتیں برداشت کر رہا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شوہر اور بچے کی جدائی کا بہت صدمہ تھا۔ روزانہ گھر سے نکل جاتی، ایک ٹیلے پر بیٹھ کر روتی رہتی، پورا 1 سال اسی حالت میں گزرا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک رحم دل اور با اثر شخص نے انہیں اس طرح روتے دیکھا تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور ان سے کہا، یہ لڑکی آخر ہمارا خون ہے، ہم کب تک اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے؟ اسے اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ اس نیک آدمی کی بات سن کر دوسرے لوگوں کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا سکتی ہیں۔ جب بنو عبد الاسد نے یہ سنا تو انہوں نے بھی بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچے سلمہ کو لیا، اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ایک تنہا عورت، اس کے ساتھ ننھا بچہ اور طویل سفر، لیکن دین کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شریف آدمی عثمان بن طلحہ ملے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ یہ ایک عورت اکیلی اپنے بچے کے ساتھ مدینہ جا رہی ہے تو دل میں سوچا، اے عثمان، یہ بات مردانگی کے خلاف ہے کہ مکہ کی ایک بیٹی اس طرح تنہا سفر کرے اور تو اس کی مدد نہ کرے۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور مدینہ کی طرف لے چلی۔ جب کہیں ٹھہرنا پڑتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے، جب چلنے لگتے تو اونٹ تیار کر کے لے آتے، غرض اس طرح قبا پہنچ گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اپنی نیک سیرت بیوی اور بچے کو پا کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عثمان بن طلحہ کا بھی شکریہ ادا کیا، وہ یہیں سے واپس مکہ چلے گئے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ فرمایا کرتی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف آدمی نہیں دیکھا۔ غرض حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس طرح ان کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی مسلمان خاتون تھیں جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، اور یہ ان کی تیسری ہجرت تھی جو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے تک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباء میں قبیلہ عمرو بن عوف کے ہاں قیام کیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور صحابی حضرت ابو عزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارہ کرا دیا
اور انہیں زمین کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا۔ سن 2 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی، گویا آپ بدری صحابی ہیں۔ 3 ہجری میں غزوہ احد میں حصہ لیا۔ جنگ کے دوران ایک مشرک نے زہر میں بھجا ہوا ایک تیر انہیں مارا، آپ کا بازو اس تیر سے زخمی ہو گیا، وہ شدید زخمی ہو گئے۔ 1 ماہ کے علاج کے بعد زخم تو بھر گیا مگر زہر اندر ہی اندر کام کرتا رہا۔ 3 ہجری کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قطن پہاڑ کے دامن میں آباد قبیلہ بنو اسد مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 سوار دے کر حکم دیا کہ فوراً روانہ ہو جاؤ اور اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں تم ان پر حملہ کر دو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رازداری سے سفر کرتے 1 محرم 4 ہجری کو یکایک ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں اپنی تلواروں پر رکھا، وہ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگے۔ اب مجاہدین کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے مختلف سمتوں میں ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اس طرح ان مجاہدین نے بنو اسد کے قبیلے کو مار بھگایا۔ اونٹوں اور بھیڑوں کی بہت بڑی تعداد بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ بنو اسد کو چھپنے کی جگہ بھی نہ مل سکی، ان میں سے زیادہ تر مارے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 دن بعد واپس لوٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، حضرت ابو سلمہ اور ان کے ساتھیوں کو دعا دی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ لڑائی سریہ ابو سلمہ یاسریہ قطن کے نام سے مشہور ہے۔ اس مہم سے واپسی کے کچھ عرصے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا جو غزوہ احد میں زہر میں بجھے تیر کے لگنے سے آیا تھا۔ بہت علاج کیا گیا لیکن زخم بگڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کی امید نہ رہی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ جمادی الاخر سن 4 ہجری کے شروع میں ان پر نزا کی حالت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ فوراً ان کے گھر تشریف لائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا، انسان کی روح جس وقت بدن سے جدا ہوتی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غم کی وجہ سے نڈھال تھیں، بار بار کہہ رہی تھیں، ہائے غربت میں یہ کیسی موت آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور یہ ہدایت فرمائی، ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور کہو کہ اے اللہ مجھے ان سے بہتر ان کا بدلہ دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی مغفرت کی دعا کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، ان کے ہاں 4 بچے تھے، 2 لڑکے 2 لڑکیاں۔ ان چاروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پرورش پائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے افراد پر بہت مہربان تھے۔ وفات کے وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الہی میرے کنبے کی اچھی طرح نگہداشت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں اور اس طرح ام المومنین بنی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا تھا، آؤ ہم دونوں عہد کریں کہ ہم میں جو پہلے فوت ہو دوسرا اس کے بعد شادی نہ کرے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم میرا کہا مانو گی؟
جواب میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم میرے بعد نکاح ضرور کر لینا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر میں سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو آپ انہیں مجھ سے بہتر بدل عطا فرمائیے گا۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سلمہ گھر آئے تو بہت خوش تھے۔ کہنے لگے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان مصیبت کے وقت سچے دل سے اللہ کے در پر جھکتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے کہ الہی اس مصیبت میں میری مدد کر اور بہترین نعم البدل عطا کر، تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ سلمہ کی یہ بات میرے دل میں سما گئی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو میں نے بھی یہی دعا مانگی، لیکن پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا، بھلا سلمہ سے بہتر بدل کون ہو سکتا ہے؟ وقت گزرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سلمہ سے بہتر بدل دے رہے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ لمبی زندگی نہیں پائی، لیکن اللہ کے راستے میں انہوں نے جو تکالیف اٹھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے، شجاعت کے جو جوہر دکھائے، ان سب کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں نصب شدہ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر قیام فرما ہو جاتے اور لوگوں سے خطاب فرماتے۔ ایک رومی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز تیار نہ کراؤں کہ آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیں اور یوں محسوس ہو کہ آپ قیام فرما ہیں؟ تو اجازت مل جانے پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا۔ اس ممبر کے 2 درجے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے درجے پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا خشک تنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے بیل جیسی آواز نکالنے لگا اور زارو قطار رونے لگا، یہاں تک کہ پوری مسجد اس کی غمناک آواز سے غمگین ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خاطر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، جبکہ وہ روتے ہوئے بچے کی طرح بلبلا رہا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر میں اسے اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم فراق میں قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا تو اسے اسی ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے، آمین یا رب العالمین۔